کی دعوت دی. جب دعوت دی گئی تو ان میں سے بہت بڑے بڑے علماء تھے، سب نے پہلے پہل تو اس عقیدے کی تردید کی، اس کی رد کی. لیکن طاقت والے اپنے زور سے بھی منواتے ہیں، اپنا زور آزماتے ہیں. تو شروع سے چلا آ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو قرآن کی تلاوت کرتے اور ایسا رونا شروع کرتے کہ روتے روتے سینہ بھر جاتا، داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور کافر آ کے اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جب رات کو نفلوں میں پڑھنا شروع کرتے تو ابو جہل جیسے، عتبہ شعبہ جیسے وہ کان لگا کر سنا کرتے تھے. اور پھر ایک دفعہ ایسا مشورہ کرنے لگے کہ یہ قرآن جو سنتا ہے اس کو ایمان کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، لہٰذا قرآن نہ سنا کریں. تو سب نے مشورہ کیا کہ آئندہ قرآن سننے کے لیے کوئی نہ آئے. تو ایک نے دیکھا کہ جب ہم نے مشورہ کیا چلو وہ تو نہیں آئیں گے، تم سننے چلا جا، دوسرے کون سا تجھے دیکھ لیں گے. تو وہ سننے کے لیے گیا، پھر دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، سب جا کے اسی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن مجید دین اسلام پہ جس نے بھی عمل کیا اس پہ مشکلات آئی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کی خلق قرآن میں نے عرض کر دیا، کہتے ہیں کہ جس طرح عام ایک انسان دوسری مخلوق ہے کہ اس کو فنا، اس کو ختم ہو جانا ہے، تو اسی طرح قرآن بھی ایک مخلوق مان لی جائے کہ قرآن بھی ختم ہو جائے. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. عقیدہ صحیح یہ ہے کہ کتاب اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا علم ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کا علم جب سے اللہ ہے، ابد سے اللہ ہے، تو اللہ کا علم بھی ساتھ ہی میں. اور جب تک اللہ کو جب فنا نہیں ہے، اللہ لامحدود ذات ہے، تو کتاب اللہ بھی، اللہ کا کلام بھی، اللہ کا قرآن بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کی تردید کی، اس کی نفی کی اور اپنے اس موقف پہ ڈٹ گئے. تو مامون رشید بادشاہ کے بعد ان کے بھائی خلیفہ معتصم باللہ، ان کے دربار میں جب امام احمد بن حنبل کو پیش کیا گیا تو مختصر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی مناظرانہ انداز میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کتاب اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ انہوں نے سوال پہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں خلیفہ کہ کتاب اللہ یہ اللہ کا علم ہے کہ نہیں ہے. تو وہ چپ ہو گیا، کیونکہ اگر کہتا اللہ کا علم نہیں ہے تو اللہ کا کلام نہیں مان سکتا. اگر اللہ کا کلام مانتا ہے تو کتاب اللہ مانتا ہے، جب کتاب اللہ مانتا ہے تو خلق قرآن کے عقیدے کی نفی ہو گئی. مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے. پھر عرض کرتا ہوں کہ کتاب اللہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ جب شروع سے ہے، ایک عام انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کلام شروع ہو جاتا ہے. اللہ جب سے اللہ کا کلام کسی وقت سے ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کتاب اللہ یہ خلق قرآن کی عقیدے کی تردید یہاں پہ ہو جاتی ہے کہ کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، مختصر یہی. تو اس وقت کہتے ہیں اس عقیدے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو انہوں نے شکنجے میں کس دیا اور ان کو برہنہ کر کے روندا گیا، گھسیٹا گیا، ایسی ایسی تکلیفیں دی کہ امام احمد بن